پاکستان کے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے بھارت نے بغیر ثبوت الزام تراشی کی۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ پی ایم اے کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا پانی ہماری لائف لائن ہے۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ وطن عزیز کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ کہا امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ دنیا کو کوئی بھی غیر جانبدار فریق تحقیقات کرے، بھرپور تعاون کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان اس ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں سرگرم ہے۔ واضح ثبوت ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں تخریب کاری کی کوششیں کی گئیں۔ گزشتہ 3 دنوں میں 7 IED دھماکوں کی کوشش ناکام بنائی۔ BLA اور را ایک ہی جعفر ایکسپریس حملے کی بھی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کے ساتھ تناؤ کے اقتصادی اثرات نہیں ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی کم ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان اور بھارت کی تجارت صرف $1.2 ارب تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا رائٹرز کو انٹرویو۔ بتایا پاکستان نے چین سے $1.4 ارب یعنی 10 ارب یوان کی درخواست کی ہے۔ امید ہے پاکستان اس سال کے آخر تک پینڈا بانڈ شروع کر دے گا۔ بولے پاکستان نے IMF کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ امید ہے IMF بورڈ مئی کے شروع میں $1.3 ارب پروگرام کی منظوری دے گا۔ امید ہے $7 ارب پروگرام کے پہلے جائزے پر بھی دستخط ہوں گے۔ پہلے جائزے کی منظوری کی صورت میں پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ پانی کا کیا تعلق ہے دہشت گردی سے؟ پانی کا کیا تعلق ہے کشمیر کے مسئلے سے؟ بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے۔ دنیا بھر میں ہم ان کو آغاز کریں گے۔ اس پوائنٹ پہ بھارت بیک فٹ پہ ہوں گے۔ دہشت گردی سے متعلق بھارت کا کیس کمزور۔ پانی روکنا جارحانہ اقدام ہے۔ اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا تو بھارت بیک فٹ پر ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پروگرام سوال یہ ہے میں خصوصی گفتگو۔ کہا پاکستان اور بھارت میں جنگیں ہو چکی ہیں لیکن کبھی پانی روکنے کی بات نہیں ہوئی۔ جنگ کی صورت میں بھی پانی نہیں روکا جا سکتا۔ پاکستان نے بھارتی اقدامات کے جواب میں درست فیصلے لیے۔ ہم اس معاملے میں حکومت کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ شملہ ہو یہ سنتاس معاہدہ برقرار رہنا چاہیے۔ دونوں ملکوں میں بات چیت سے مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ سنتاس معاہدے کے مطابق جو دریا ہمارے ہیں ہمارے ہی رہیں گے۔ بھارت نے خود کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ان کا ٹارگٹ معصوم پاکستانی ہیں۔ ماضی کی طرح شاید انڈیا اس کو ایسکلیٹ کرے۔ میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں ہر ایک سے دی بیٹر ناٹ۔ اگر وہ کریں گے وی ول ہیو نو چوائس بٹ ٹو ریسپونڈ ویری بیڈلی اینڈ ان اے مور اسٹرانگر وے۔ بھارت کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی پنگا نہ لے۔ کسی بھی مہم جوئی کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ ماضی میں بھارت نے جو کچھ کیا ترکی بہ ترکی جواب دیا ہے۔ حالات ایسے بن گئے کہ ڈھاکہ کا دورہ ملتوی کر دیا۔ فیصلہ کیا ہے قومی حمیت اور عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مختلف ملکوں کے حکومتی نمائندوں سے رابطہ ہوا ہے۔ خارجہ کے محاذ پر پہلگام واقعے کے بعد مؤثر حکمت عملی اپنائی گئی۔ پہلگام واقعے کے 10 منٹ بعد FIR پری پلان نہیں تو کیا ہے؟ اسحاق ڈار سے چینی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقاتیں۔ ترکی، مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات۔ بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ بات واضح کر دی ہے ایز ایکٹ آف وار لیا جائے گا کہ اگر انہوں نے پانی کو انہوں نے روکا اس ایکٹ کو جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا جائے گا۔ وہاں پہ کوئی ڈیم بناتا ہے وہ تو
بات واضح کر دی ہے پاکستان نے کہ وہ بننے نہیں دیا جائے. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو وہ پھر ایکٹ آف وار ہوگا. پاکستان ایسے ایکٹ آف وار کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا. بھارت کے اپنے 3 دریاؤں کا پانی چین سے آ رہا ہے. بھارت کا بھی پانی بند ہو سکتا ہے. چین ہمارا بہترین دوست ہے اور پاکستان کی مدد کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کو نشانہ بنانا مودی کی فطرت ہے. سینتاس معاہدہ ختم کرنے سے واضح ہو گیا ہے پہلگام واقعہ طے شدہ منصوبہ تھا. بھارت پاکستان پر حملے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا. بھارت پاکستان کی پروفیشنل فوج کو اچھی طرح جانتا ہے. دو قومی نظریے پر مودی کی گودی میڈیا کا مضحکہ خیز پروپیگنڈا. آرمی چیف جنرل آصم منیر نے 2 قومی نظریے کی بات کی اور قائد اعظم کے الفاظ دہرائے تو بھارتی میڈیا کو آگ لگ گئی. حقائق کو جھوٹ اور پروپیگنڈے سے چھپاتے ہوئے 2 قومی نظریے کو مسخ کرنے کی کوشش کی. آرمی چیف نے کہا تھا ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں. 2 قومی نظریے کی بنیاد تھی کہ مسلمان اور ہندو 2 قومیں ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی. اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اپنے روایتی پروپیگنڈے سے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا. پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان. شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 4 خارجی ہلاک کر دیے گئے. ISPR نے بتایا دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان شہید ہو گئے. ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 8 خارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا. جنوبی وزیرستان کے علاقے گوملزام میں کارروائی کے دوران 3 خارج مارے گئے. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت. خارجیوں کو ٹھکانے لگانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. بھارتی سیاستدانوں، ہندو مذہبی رہنماؤں اور صحافیوں نے پہلگام حملہ مشکوک قرار دے دیا. سوامی مکتیشور آنند نے کہا کوئی لڑا ہی نہیں، کسی نے روکنے کی کوشش ہی نہ کی. اتنی جلدی کیسے پتہ چلا دہشت گرد پاکستان سے آئے؟ عام آدمی پارٹی کے رہنما نے سوال اٹھایا. چپے چپے پر بھارتی فوج تعینات ہے. کہہ رہے ہیں دہشت گرد آئے، گولیاں چلائیں اور بھاگ گئے. کوئی مذاق ہو رہا ہے کیا؟ صحافیوں اور سابق فوجیوں نے بھارتی انٹیلیجنس کی ناکامی پر بھی سوال اٹھا دیے. وزیر اعلیٰ کرناٹک سدھارامیا کہتے ہیں پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. جنگ کے بجائے کشمیر میں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. بھارتی ٹی وی چینلز کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا. صحافیوں کے مارچ پر بھارتی میڈیا کی جھوٹی کہانی بے نقاب. PFUJ نے ایک اخبار کے خلاف مقدمے پر 16 اپریل کو اسلام آباد سے مظفر آباد تک مارچ کیا تھا. FIR معطل ہونے پر مارچ ختم ہو گیا تھا. بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. PFUJ کی بھارتی میڈیا کے منفی رویے کی مذمت. صدر افضل بٹ نے کہا پاکستان کا ہر صحافی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے. مودی سرکار کے جنگی جنون اور کشمیریوں سے نفرت سے متعلق دنیا واقف ہے. آپ ہمارا پانی بند کریں گے، ہم آپ کا سانس بند کر دیں گے. وفاقی وزیر حنیف عباسی نے بھارت کو خبردار کر دیا. کہا غوری، شاہین اور غزنوی چوک چوراہوں پر سجانے کے لیے نہیں، یہ ہم نے بھارت کے لیے ہی رکھے ہیں. سینیٹر فیصل واڈھا کہتے ہیں بھارت تمہیں یاد ہے جب تمہارا جھنڈا میرے جوتے کے نیچے تھا، میں نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کا جھنڈا گاڑا تھا. ابھینندن تمہارا جہاز گرا کر مونچھیں موڑ کر تھپڑ لگائے. آؤ ایک دفعہ پھر تمہارے جھنڈے کو جوتے سے رگڑ کر پاکستان کا جھنڈا گاڑوں گا. سینٹ ضمنی انتخاب میں MKM کا پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ. MKM پاکستان نے پیپلز پارٹی قیادت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا. پیپلز پارٹی کا وقت ناصر شاہ کی قیادت میں آج MKM کے مرکز بہادر آباد جائے گا.
سینیٹر تاج حیدر کی خالی نشست پر پی پی کی طرف سے وقار مہدی امیدوار ہیں. ناصر شاہ نے علی خورشیدی کے ذریعے MKM قیادت سے حمایت کی درخواست کی تھی. ایران کے شہر بندر عباس میں بندرگاہ پر خوفناک دھماکہ، 14 افراد جاں بحق، 750 زخمی ہو گئے. ایرانی میڈیا نے بتایا شہید رجائی پورٹ کے کنٹینر یارڈ میں آگ لگنے کے بعد زوردار دھماکے ہوئے جس سے ایک عمارت گر گئی، درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا، آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزیشکیان میں رابطہ. شہباز شریف کا دھماکے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی. وزیراعظم نے ایرانی صدر کو بھارت کی اشتعال انگیزیوں پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. ایرانی صدر نے سانحۂ بندر عباس پر اظہار یکجہتی کا شکریہ ادا کیا. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. شہباز شریف کو دورہ تہران کی دعوت بھی دی. وزیراعظم نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ کیا. بھارت نے دریائے جہلم میں بڑا ریلا چھوڑ دیا. 2 میل کے مقام پر دریا کی سطح بلند، 22,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. SDMA نے بتایا مقبوضہ کشمیر میں پاور پروجیکٹ ڈیم کے سپل ویز کھولنے سے پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا. دریائے جہلم کے قریب رہنے والوں کو احتیاط کی ہدایت کر دی. کے لیے میرے بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ابھی ہم لوگوں کو پاکستان آنے میں ہماری مدد کی جائے. یہاں پہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے پولیس ہمیں تنگ کر رہا ہے اور اسپتال والے اپنے ڈیوز کے لیے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اب تک کوئی بندوبست کرے تاکہ ہم لوگ اپنے گھر آرام سے آ سکیں. مودی سرکار اور بھارت کا ایک اور گھناؤنا چہرہ بے نقاب. دکھیاری ماں کو بیٹے کی میت دینے سے انکار. بلوچستان کے 23 سال کے سید اریان شاہ دل اور پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھا. چنئی میں دوران علاج چل بسا. حکومت بلوچستان نے 3 کروڑ دیے لیکن بھارت نے بقایا جات کی آڑ میں میت حوالے کرنے سے انکار کیا. سید اریان شاہ کی والدہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگی. پاکستان کرپٹو کاؤنسل اور ورلڈ لبرٹی نیشنل کے درمیان معاہدہ. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پاکستان میں کرپٹو سے متعلق بہت مواقع ہیں، مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بھی مواقع ہیں. وائٹ ہاؤس تلخی کے بعد ٹرمپ اور زیلنسکی کی پہلی ملاقات. دونوں پوپ فرانسس کی آخری رسومات کے موقع پر ملے. یوکرین جنگ پر گفتگو. صدر ٹرمپ نے زیلنسکی پر روس کے ساتھ امن معاہدے کے لیے زور دیا. یوکرینی صدر نے کہا مختصر گفتگو سے امید وابستہ کی جا سکتی ہے. PSL 10 میں ملتان سلطانز کی 5ویں شکست. لاہور قلندرز نے میدان مار لیا. ڈیرل مچل اور سکندر رضا کا لاٹھی چارج سلطانز کی ایک نہ چلنے دی. قلندرز نے 186 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر پورا کر لیا. مچل 64 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سکندر رضا 40 رنز پر ناقابل شکست رہے. محمد رضوان اور کامران غلام کی 50 رائے گا. آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کا میچ ہوگا. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. اور سابق کرکٹرز کی محمد رضوان کی سلو بیٹنگ پر تنقید. پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں ملتان سلطانز کے کپتان کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کامران اکمل نے کہا رضوان کو اپنی 50 کی فکر ہوتی ہے. کامران غلام تیز نہ کھیلتے تو یہ سکور بھی نہیں بنتا. باسط علی نے کہا وکٹ اچھی تھی، رضوان کو تیز کھیلنا چاہیے تھا. اداکار زاہد احمد بنے مہمان اور سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا. مصطفیٰ چودھری اور عادی کے چٹکلوں نے سب کو محظوظ کیا.